دوستو اگر آپ ماہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، آج 25 رمضان جمعے کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا یا رحمانو ہے، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے، پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، وہ مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے نکلی جو بھی حاجت، جو بھی بات ہوگی، وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ یا رحمانو جب کوئی بندہ رمضان کے 24ویں روزے جمعرات کو یا رحمانو پڑھتا ہے تو آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، دل اور جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، اور یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ یا رحمانو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ کی 11 کی 11 حاجات، خواہشات کو ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 خواہشات انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج 24 رمضان بدھ کے دن صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، یا رحمانو ایک بار پڑھنے سے عرش الہی پہ بیٹھا ہوا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام بگڑے کام سنوار دو، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دو، تمام پریشانیاں ختم کر دو۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دو۔ اگر آپ لوگ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے توجہ دھیان کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے، جسے آپ نے صرف اور صرف آج 24 رمضان جمعرات کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے، بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فلاح پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف اور صرف 41 بار پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو کوئی گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کی 24 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے فوراً سے جو پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر وہ آپ لوگوں نے ایک قرآن پاک کی سورت ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے ابتدائی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورہ فاتحہ شریف بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ اللہ پاک کو یہ سورت اتنی عزیز ہے کہ اس سورت کا نعم البدل اللہ پاک نے کوئی نہیں رکھا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ اللہ والو، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخیں مار مار کر رویا تھا۔ آپ لوگوں نے دھیان توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ گویا آج آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات کو پورا کرا لیں گے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس کے علاوہ اس سورت کے 20 نام ہیں، اور اس سورت کا نعم البدل پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 41 بار یعنی 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب بھی آپ لوگ 41 ٹائمز اس کو پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنی 41 حاجتوں کو پورا کرانا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے، اور 41 بار کا مطلب یہ ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔
آپ نے صرف 41 ٹائمز ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے پورا گن کے پڑھنا ہے، اور آپ لوگ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ اپنی حاجات کو تصور میں رکھ کے آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اعمال اکابرین فرماتے ہیں کہ جب بھی پڑھو کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے، جس حاجت کے لیے ذہن میں رکھ کے پڑھا جاتا ہے وہ حاجت ذہن میں رکھ کے پڑھو گے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا کہ گویا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ جب میں سویا تھا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور جب صبح اٹھ کر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ اللہ والو، یہ اعمال، یہ وظائف اتنے پاورفل ہیں کہ میرے رب کریم نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، آپ کے حالات انشاءاللہ بدل کر رہیں گے۔ اور جب لوگ آپ ان اعمال کو کرتے ہو تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں بے تحاشا فرما دیتا ہے۔ جب آپ لوگ 41 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل بے حد مجرب اور بے حد کمال کا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرتے دوران اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ کا جسم لرز جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے۔ میرے رب کے یہ 2 صفاتی نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ جو بندہ ایک سانس میں، صرف ایک سانس میں سانس ٹوٹنے نہ پائے، یعنی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں، یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے صرف ایک سانس میں پڑھنا ہے، یعنی سانس ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے۔ یا حی یا قیوم اس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ 7 بار ایک سانس میں پڑھنا ہے، آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر چوتھے نمبر پر ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی دعا ہے، یہ نبوی دعا ہے، یہ نبوی نسخہ ہے، آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو تیسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اللہ پاک اس کے اختتام پر آپ کے لیے آسانیاں فرما دے، تو آپ لوگوں نے بالخصوص اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ کتنی بڑی مصیبتیں آپ کے اوپر آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑیں، آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی اتر آتی ہے۔ اللہ والو، اگر اس کا میں ترجمہ کروں تو ایک سادہ سے الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ بہترین کارساز ہے، پاک ہے وہ ذات اور وہ بہترین کارساز ہے، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس کا آسان سا ترجمہ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کتنی بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ تو آپ لوگ یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ کی پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو انشاءاللہ فوراً سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کامیابیاں پھر آپ سے دور نہیں ہیں۔ پھر کون ہے جو آپ کی کامیابیوں کے درمیان آئے؟ اور اگر کوئی آپ کی کامیابیوں کے درمیان آیا اللہ پاک اس کو غرق کر دے گا، اللہ پاک یقین کریں اس کو تباہ و برباد کر دے گا، کیونکہ رب کے فیصلوں کے آگے اگر کوئی آتا ہے تو اللہ پاک اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے دشمن کی چیخیں نکلوانا چاہتے ہیں تو رب کو دوست بنا لیں، رب کو اپنا بہترین کارساز بنا لیں، کیونکہ جب رب کارساز بنتا ہے تو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ والو، آج رب کو کارساز بنا لو، اور رب اگر کارساز بن گیا تو اللہ والو پھر کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وظیفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا ہے تو ویڈیو دوبارہ مکمل دیکھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔